نکاح کی کوئی دعوت اسلام میں نہیں ہے، نکاح کی کوئی دعوت اسلام میں نہیں ہے، نکاح کی کوئی دعوت اسلام میں نہیں ہے، تصور میں بھی نہیں ہے جو ہم نے بنا لیا ہے۔ دعوت ایک کی ہے جو ولیمے کی، نکاح کی کوئی دعوت نہیں ہے۔ خواہ وہ بڑا سا بڑا ملا آ کے کھائے، بڑا سا بڑا مفتی آ کے کھائے، یہ دلیل ہرگز نہیں بن سکتی۔ میں نے جب کہا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ مولوی صاحب وہ آئے نا، آئے تو کیا دلیل بن جاتی؟ دعوت کہاں دی اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے کہاں دی نکاح کی دعوت؟ خواہ وہ کھانے کی ہو یا نکاح اٹینڈ کرنے کی ہو، دونوں دعوت نہیں ہے، دونوں ضروری نہیں ہے۔ جہاں اعلان ہو سکتا ہے وہاں پہنچے، اعلان کر دیں، مسئلہ ختم۔ مثلا آپ کیا ہے، ظہر کی نماز پہنچے اور کہہ دیا کہ وہاں کے امام کو بیٹی کا نکاح ہے، بیٹے کا نکاح ہے، کہہ دیجئے۔ جو لوگ ہیں بیٹھ گئے، 4-5 جو بھی تھے، نکاح ہو گیا بس۔ خصوصی رخا، خصوصی دعوت، ذرا لیٹ دیے تو انہیں مروش لیتا، انہیں لیٹ دیے تو انہیں نہیں آتا، ماموں کو نہیں دیے تو انہیں نہیں آتا، اسے ذرا لیٹ دیے تو انہیں نہیں آتا۔ یہ سب چیزیں جو بنا لی معاشرے میں، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسی حضرت علی کے واقعے کو میں کنٹینیو کرتا ہوں۔ جب مہر دے دیا گیا، معاملہ ختم ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی آئے کہا بیٹھ جاؤ، نماز کے بعد کہا بیٹھ جاؤ، میری بیٹی کا نکاح کرنا ہے، بس وہیں بٹھا دے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اب یہ نماز جو پڑھنے جا رہے ہیں، اس نماز کے بعد حضرت فاطمہ کا نکاح ہے، کسی کو نہیں معلوم تھا۔ نماز ہوئی، کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے، کہا کہ ان الحمدللہ، اللہ کی حمد کی، اور کہا کہ علی نے مجھ سے مانگا اور میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، مسئلہ ختم۔ اللہ کے رسول نکاح پڑھا ہے، نہ دعوت نہ کھانا، اور رخصتی ہو گئی رات کو، بس مسئلہ ختم۔ اللہ کے رسول بولے کہ دیکھو اپنی زندگی کا آغاز شروع نہ کر دینا جب تک کہ میں نہ پہنچ جاؤں۔ اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، خصوصی میٹنگ تھی، بات کرتے رہے۔ جب تھوڑی دیر گزر گئی تب گئے حضرت فاطمہ کے گھر کو، رات کا وقت، جب کہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے رات ہو چکی تھی، اور ایسے بٹھا لیا اللہ کے رسول نے، ادھر فاطمہ کو ادھر علی کو، اور بیچ میں بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں کہ ایسے بیٹھے جڑ کے کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ کی ٹھنڈک ہمیں لگ رہی تھی۔ کہا اس کے بعد دیکھو ایک دوسرے کو برداشت کر لینا، آج تمہاری نئی زندگی کا آغاز ہے، اور کہا کہ وضو کے لیے پانی رکھو۔ حضرت علی فوراً پانی رکھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اور اس میں سے کچھ پانی اٹھا کے کیا ہے دعا کرتے ہوئے اما حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے اوپر دیا، اور کہا کہ کیا ہے میں دعا کرتا ہوں تمہارے لیے کہ تمہاری زندگی مبارک ہو، بارک اللہ لکما وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر۔ بس نکل کے آ گئے، اب زندگی گزارو تو کوئی چیز نہیں۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف کی شادی ہوئی، مدینے میں تھے، معلوم ہی نہیں ہوا اللہ کے رسول کو، بہت دن بعد آ کے نماز پڑھ رہے تھے، تو وہ دلہا والا ایک عطر ہوتا تھا جس سے کیا ہے دلہا عموماً لگاتا تھا وہ عطر، تو اس کا رنگ لگا ہوا تھا، رنگ رنگین تھا تو وہ رنگ لگا ہوا تھا۔ کہا کہ کیا رنگ ہے؟ شادی کر لی؟ کہا کہ شادی کر لی، شادی کر لی، کوئی دعوت نہیں، کوئی کھانا نہیں۔ کہاں ہے؟ مدینے میں ہے۔ اور کون ہے؟ عبد الرحمن بن عوف۔ کون؟ عشرۃ المبشرہ کے اندر آنے والے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے بعد 5واں درجہ عبد الرحمن بن عوف کو ہے۔ اتنے خاص صحابی، نکاح کہاں ہو رہا ہے بھائی؟ مدینے میں۔ اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ مدینے میں۔ لیکن اللہ کے رسول کو معلوم نہیں نکاح ہوا، سو عبد الرحمن بن عوف بلائے بھی نہیں اور معلوم بھی نہیں، اور اچانک جب ملے تب پوچھے اللہ کے رسول نکاح ہو گیا تمہارا؟ کہا کہ نکاح ہو گیا، تو ہمیں تمہیں رہتے تو کیا کر لیتے؟ انہیں رسلے کو بیٹھ جاتا تھا، اونچے تمہارے خبر کو بھی نہیں ہوں گا، تیرے جنازے کو بھی نہیں ہوں گا، بولنے کو کیا کام کرانا رہتا؟ کچھ بھی نہیں، نہیں بلائے، بلانا ہے نہیں نا، بلانا ہے اس نہیں نا بھائی، شادی کر۔ اللہ کے رسول پوچھے تو کیا پوچھے؟ کیا لیے؟ کتنا جہیز، ہاں کتنے سرون کا مال دل ہے؟ پوچھے کیا دیے؟ مہر دیا؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول دیا۔ کیا دیا؟ سونا دیا۔ کتنا دیا؟ ایک کھجور کے بیج کے اترا۔ اچھا چلو 10-15 گرام تو ہو گیا وہ بھی۔ تو اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ حالانکہ اس وقت سب سے غریب تر عبد الرحمن بن عوف،
ان کے پاس کچھ نہیں تھا, وہ مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے. وہ بھی دراصل کیا ہے 15 گرام یا 20 گرام کا سونا دیا تقریباً. کہا کہ اچھا نکے میں کیا مٹن پلو بریانی متنجن نہیں پوچھے تو کیا پوچھے, ولیمہ کیا؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ اولم ولو بشاتن, ولیمہ کرو ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. کیوں بولا یہ؟ اس زمانے میں سب سے زیادہ غریب تر کوئی گھر ہوتا تو بھی اس کے پاس ایک بکری تو رہتی تھی. جیسے ہمارے پاس کیا نہیں رہا گا تو بھی ایک سائیکل تو رہتی نا, کم از کم ایک واش مین کا بھی ایک سائیکل رہتی نا. ویسے ہی بکری وہاں اس زمانے کے لحاظ سے سب سے غریب تر رہا تو بھی ایک بکری تو رہتی تھی اپنے گھر میں. انہیں نہ دیتی, اس سے نہ زندگی چلتی. وہ دیہاتی ماحول تھا. تو فرمایا کہ ولیمہ کر, ایک بکری ہی کیوں نہ ہوگا. تو کیا مطلب, کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو ولیمہ کر. تو ولیمے کی ایک دعوت کے علاوہ کوئی دعوت نہیں, کوئی دعوت نہیں ہے اسلام میں. اللہ کے لیے یہ پیسہ اسراف نہ کرو, تبذیر میں مبتلا نہ ہو, یہ جمع کرو مسلم کمیونٹی کے اوپر خرچہ کرو, نکاح سادے کرو. یہ سب اسراف ہے, یہ فتنے ہیں.